کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح جو کائنات میں آئی ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مولا کائنات سے جناب علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، نماز میں قیام ایک، رکوع ایک، سجدے دو کیوں ہیں؟ تو مولا علی نے کہا کہ پہلا سجدہ تمہاری آمد کی اطلاع دیتا ہے، تمہارے آمد کا بیان ہے، اور دوسرا سجدہ تمہیں تمہاری موت کی خبر دیتا ہے کہ تم نے اسی مٹی میں جانا ہے، اور زندگی صرف اتنی ہے جتنی ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان وقفہ ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ جانا سب نے ہے، لیکن کچھ ہستیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جن کے جانے سے جو خلا بنتا ہے وہ صدیوں پورا نہیں ہوتا۔ میں بحیثیت عوام یہاں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ بخدا مجھے کل سے لگتا ہے کہ میری عوام قوم یتیم ہو گئی ہے۔ کل سے ہمارے سروں سے سایہ چھن گیا ہے۔ اگر میرے ملک میں اگر عواموں دعوے دار ہیں 4.5 کروڑ 5 کروڑ، اگر کوئی یکساں مقبول بندہ تھا تو اس کا نام صدیق عوان تھا۔ وہ فون جو میں نہیں اٹھاتا تھا، آپ نہیں اٹھاتے تھے، ہر فون صدیق بھائی اٹھاتے تھے، ہر ایک کے لیے اویلیبل تھے۔ جہاں ہمیں جانا ہوتا تھا ہم کوتاہیاں کرتے تھے، لیکن صدیق بھائی ہماری وہ ساری کمی کوتاہیاں پوری کر دیتے تھے۔ میرا رب جانتا ہے کہ میں کل سے سخت پریشان ہوں کہ اب یہ فرض کون نبھائے گا۔ میں نے کل شاید کچھ لوگوں کی نظر میں گستاخی کی، میں نے صدیق صاحب کے استحقاقی پہ تنظیم العوام کا جھنڈا نصب کر دیا۔ صرف میرے دل میں یہ تھا، میں نے سوچا یہ تھا کہ میں اپنے بچوں کو یہ بتا سکوں کہ یہ جو آپ تنظیم کرتے ہو، یہ جو عوام کھیلتے ہو، اس کے پیچھے اگر کوئی سوچ تھی، اس کا کوئی روح رواں تھا، یہ کوئی بنانے والا تھا، اور کسی نے اتفاق اور اتحاد کا میسج دیا، تو وہ صرف اور صرف صدیق عوان صاحب تھے جو آج آپ کے اور میرے درمیان نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے 7 اضلاع ہیں، ہم ہر ضلع میں ایک تقریب دعائیہ رکھیں گے، اسی طرح سندھ کے ہر ڈویژن میں ہم ایک تعزیتی ریفرنس کریں گے اور انشاءاللہ پورے ملک میں کریں گے۔ لیکن یہ سب کچھ ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے کریں گے۔ صدیق بھائی اپنے ہاتھوں سے اتنا صدقہ جاریہ کر کے گئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ان کی قبر مبارک ویسے صدیق بھائی صرف عوانوں کا نہیں تھا، صدیق بھائی عوانوں کے ساتھ ساتھ ہر برادری میں مقبول تھا، ہر برادری کو یکساں لے کے چلا ہے، ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھا ہے، اور ہر ایک کے لیے اپنا دامن وسیع رکھا ہے۔ آپ میں سے میرے جیسے کئی ایک ایسے ہوں گے جو صاحب ثروت ہوں گے، صاحب وسائل ہوں گے، لیکن صدیق بھائی نے کم وسائل میں جو کچھ کر ڈالا ہم شاید مل کے بھی وہ نہ کر سکے۔ لیکن میرے بچوں، میرے بھائیوں، ہم نے اس کاج کو اگر پیچھے چھوڑ دیا تو یہ سمجھیں کہ ہم نے صدیق صاحب کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ یہ قرض ہے، ہم پہ فرض ہے، اور ہم نے انشاءاللہ تعالی اس مشن کو تکمیل تک لے کے جانا ہے، میرے اللہ نے چاہا۔ ویسے بھی عوانوں مددگار ہو، مولا کائنات کی اولاد کہلاتے ہو، تو ہم پہ ویسے بھی یہ فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں،
गिरते को थामे और एक दूसरे का सहारा बने और इंशाअल्लाह ताला हम ये ताक़यामत करते रहेंगे। मेरे अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह यकीनन ये कमी, ये दुख इन चंद लफ्जों से पूरा नहीं होता। मेरे रब ने जितना हमारे कंधों पे वजन डाला है, मेरा रब ही हमें इंशाअल्लाह इतनी तौफीक देगा कि हम उस वजन को पूरा करें और वही सिलसिला जारी रखें जो सदीक साहब की जिंदगी में जारी हो सारी था। आज यहाँ खड़े हुए बता रहा हूँ कि कल से फारूक का वाल बदल गया है इंशाअल्लाह। कल से, आज से इंशाअल्लाह हर खून उठेगा, हर एक बात मैं सुनूंगा और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वो कमी पूरी करूं। मेरे रब वो गैरत, वो हमीयत और वो खुददारी दे देना जो सदीक साहब को आपने नवाजी थी कि एक शख्स बिस्तर मर्ग पे पड़ा है, एक दिन पहले हॉस्पिटल जाता है और किसी को आवाज नहीं देता कि मेरा वक्त करीब आ गया है, किसी से मदद नहीं लेता और खुद जो है अपने रब से जा मिलता है। अल्लाह पाक हम सबको इतनी हिम्मत और ताकत दे। लेकिन मैं कमजोर हूँ, अपने लिए सिर्फ ये कहता चलूं, सूखी हुई टहनी पे मैं जल जाऊंगा लेकिन इस बात से कलम मौसम में बारा न करूंगा। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं, इंशाअल्लाह हमेशा खड़े रहेंगे, आपको बेसहारा नहीं।